جائیں، محفلوں میں لوگ نہیں آتے ہیں، خالی فاتحہ کر دی جائے اور ایصال ثواب ہو جائے گا۔ اگر یہی حالات قوم کے رہے تو آپ یقین جانیں دین کی بات ہمیں کوئی بتانے والا نہیں ہوگا۔ 11ویں شریف کی نیاز کا حال یہ ہو گیا ہے کہ فاتحہ کے وقت تو چند لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب نیاز کا معاملہ آتا ہے تو کثیر تعداد میں لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ جب میلاد ہوتی ہے تو لوگ نہیں ہوتے ہیں، اور جب کھانے کا وقت آتا ہے تو لوگ کافی تعداد میں پہنچ جاتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اصل روح جو ہے اور اصل مقصد جو ہے وہ ہمارا محفلوں میں جمع ہونا، اور جو ذمہ دار علماء ہیں، ائمہ ہیں، مبلغ ہیں، وہ کہیں نہ کہیں اسی ٹاپک پر، اسی عنوان پر کچھ نہ کچھ باتیں ان کے سامنے پیش کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں خاتون آئی اور کہا یا سیدہ دل بہت سخت ہو گیا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی طریقہ بتائیں۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، دل خود بخود نرم ہو جائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اپنے مرحومین کو یاد کیا کرو تو خود کو بھی شمار کیا کرو، یعنی جب اپنے مردوں کو یاد کرو تو خود کو بھی شمار کرو کہ ہم بھی کہیں نہ کبھی مردہ ہوں گے، ہمیں بھی کبھی نہ کبھی اس دنیا سے رخصت ہونا ہوگا۔ دیکھیے آج 40ویں کی محفلوں کا حال یہ ہے، حالانکہ ہماری جماعت کے بہت سارے لوگ ہم سے، وہ لوگ جو بات کو سمجھ نہیں پاتے، جو سمجھتے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں صاحب آپ کی بات شہلت ہے، اچھی بات ہے، آپ نے صحیح کہی۔ نعت خوانی یقیناً بات دیر سے سمجھ میں ہاں آتی ہے، لیکن آئے گی ضرور۔ نعت خوانی یقیناً ہماری روح میں تازگی پیدا کرتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کرنا، چاہے نظم ہو یا نثر ہو، دونوں صورتوں میں کہیں نہ کہیں ثواب کا حق ہمیں ملتا ہے اور اس کا ہمیں فائدہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن جو محفلوں میں مسائل شرعیہ کی ضرورت ہے اس دور میں، خاص طور سے مثال کے طور پر یہ رجب شریف کا مہینہ ہے، رجب شریف کے مہینے میں کہیں نہ کہیں ہماری خاموشی رہی کہ لوگوں نے سورہ ملک شریف جو جسے ہم لوگ تبارک کا نام دیتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہماری خاموشی رہی۔ آج قوم کے اندر اتنا ڈر ہو گیا ہے کہ وہ اپنے مرحومین کے نام سے تبارک کی روٹی کرائیں گے، چاہے ان کو قرض لینا پڑے، اور ایسا بھوت سوار ہے کہ اگر نہیں کرائے تو محلے والے کیا کہیں گے۔ اس کو محلے والوں کی پرواہ ہے، لیکن یہ پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے والد کی بخشش کا سبب کیا ہو سکتا ہے۔ ہم اپنے مرحومین کے لیے ایسے کام کریں کہ جس کے ذریعے سے ہمارے مرحومین کی بخشش ہو جائے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اور اس کا طریقہ